بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب قدر کی نماز کا طریقہ بتانے والے ہیں جو بالکل آسان ہے۔ شب قدر آنے والی ہے تو شب قدر 27ویں رمضان کو ہوتی ہے۔ شب قدر کے دن، شب قدر کی رات میں آپ کو کون سی نماز پڑھنی ہے، کیا عبادت کرنی ہے، کون سی دعائیں آپ کو پڑھنی ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہترین طریقے سے بالکل آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کے طریقے کے بارے میں بتائیں گے کہ کون سی نماز پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، اس نماز میں کیا پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھنا ہے، تو نماز ہونے کے بعد کون سی دعائیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں ہندی میں آسانی کے ساتھ اسکرین پر لکھ کر بھی دکھایا جائے گا اور بتایا بھی جائے گا، جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، اس ویڈیو میں بنے رہیں، آپ لوگوں کے سارے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ بس آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور شب قدر سے پہلے آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چاہنے والوں میں ضرور شیئر کریں، تاکہ شب قدر بہت جلد آنے والی ہے، تو اس سے پہلے آپ لوگ اسے ضرور شیئر کریں۔ تو آئیے دوستوں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان مبارک کی 27ویں رات کو منائی جاتی ہے، مطلب جب 26 روزہ مکمل ہو جائیں تب 26 روزے کی افطار سے لے کر صبح سحری کے وقت تک شب قدر یعنی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اس مبارک رات کی بہت سی فضیلت ہیں۔ شب قدر میں مسلمان جاگ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت اور عظمت اللہ اکبر کون بیان کر سکتا ہے۔ اس کی بہتری اور برتری کا تو قرآن کریم خطبہ پڑھ رہا ہے۔ سورہ قدر پڑھیے اور اس کی عظمتوں کا اور اعتراف کیجیے۔ بڑی خوش نصیب وہ مسلمان ہیں جو شب قدر جیسی فضیلت عظمت والی رات کو پائیں گے اور اس کی قدر جان کر نماز اور تلاوت، ذکر، نوافل اور درود سلام میں مصروف رہیں گے۔ اور شب بیداری کا مطلب رات جاگنا ہے، اسی لیے خدا آپ کو توفیق دے تو شب قدر کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص لیلۃ القدر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس شخص کے اوپر اپنے پر لگاتے ہیں، اور جس پر فرشتوں کا پر لگ جائے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ شب قدر میں 2 رکعت نماز ادا کریں اور اس کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد 70 بار استغفر اللہ پڑھیں۔ تو آئیے پراپر طریقے سے جان لیتے ہیں کہ نیت کیسے کرنی ہے، کیا پڑھنا ہے۔ تو نیت کرنی ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رکن رکعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ تو سورہ فاتحہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ سورہ قدر دیکھیے اور سورہ قدر آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے، صرف 1 بار۔ سورہ قدر آپ کو پڑھنی ہے سورہ اخلاص، اس کے بعد آپ کو سورہ قدر کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلی رکعت میں آپ نیت باندھیں گے، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر آپ سورہ قدر 1 مرتبہ پڑھیں گے، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، قل هو اللہ احد، یہ 3 مرتبہ اس سورہ اخلاص کو آپ پڑھیں گے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر سلام پھیرنے کے بعد استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو پڑھیں گے۔ نمبر 2، پھر اس کے بعد 4 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ 2 رکعت نفل نماز کے بعد آپ لوگوں کو 4 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 1 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد 70 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعا کریں گے، سبحان اللہ۔ تو آئیے اس کی نیت جان لیتے ہیں۔ جو 4 رکعت اب ہمیں پڑھنی ہے تو اس کی نیت یہ ہوگی کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نفل نماز شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رکن رکعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 1 بار سورہ اخلاص پڑھیے،
سورہ فاتحہ آپ کی اسکرین پر آپ کو دکھائی جا رہی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھنا ہے، یعنی انا انزلنا، یہ بھی آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے، آپ لوگ اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ پھر سورہ قدر ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت بھی سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، دوسری رکعت بھی آپ کی ہو جائے گی۔ پھر تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ پھر چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ پھر 4 رکعت آپ کی ہو گئی۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ لوگ درود شریف پڑھیں گے، جو درود شریف آپ کو یاد ہو آپ وہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کو یاد نہ ہو تو آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک چھوٹا سا درود شریف ہے۔ تو آپ کو درود شریف جو پڑھنا ہے وہ 70 بار پڑھنا ہے۔ پیارے دوستوں، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، جو آدمی اس رات 7 بار سورہ قدر یعنی انا انزلنا پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اسے بلاؤں اور مصیبتوں سے بچاتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر میں کون سی رات ہے تو کیا دعا کرا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ شب قدر کیوں مناتے ہیں؟ یہ سوال ہمارے دلوں میں تو ضرور اور لازمی اٹھتا ہوگا، کیونکہ ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ شب قدر کی رات جاگ کر جو بندہ اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ اس سے خوش ہو کر اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس لیے آج ہم آپ کے سامنے اس کے پیچھے کی وجہ لائے ہیں۔ شب قدر کو منانے کے ایک نہیں بلکہ ہزاروں وجہ ہیں، جن میں سے کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ اسے دیکھیے اور عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ شب قدر کو منانے والی رات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے جھک کر اسے راضی کرنے کی اور اس سے مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، جسے ہم ضائع نہیں ہونے دے سکتے ہیں۔ ہمیں اس رات کو جاگ کر اللہ کے تہ دل سے عبادت میں لگے رہنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا ہے۔ اس کی کچھ وجہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس رات قرآن کی پہلی آیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے ہم پاک رات کو اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور تیسرے عشرے کی دعا پڑھتے ہیں، اور رات کو اللہ سبھی انسانوں کے سالانہ قسمت لکھتا ہے۔ جو اللہ کی عبادت سچے دل سے کرتا ہے، اس کی قسمت چمک جاتی ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے سبھی امتی محمدیہ کی قسمت لکھتے ہیں۔ اس رات کو اللہ اپنے بندوں کو معافی قبول کرتا ہے اور ان کی مغفرت کر دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ انہیں ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ رمضان کے پاک مہینے میں ہی قرآن مکمل نازل ہوئی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی پر اسی لیے اس رات کا عہدہ کافی بڑا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کے ساتھ کچھ بڑا نہیں ہوتا، کچھ برا نہیں ہوتا، اور اللہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس رات کو عبادت کرنے کا ثواب اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جتنا کوئی انسان اپنی پوری زندگی میں بھی نہیں کر پائے گا۔ اس رات کی عبادت کا مقابلہ کسی اور رات سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس رات کی عبادت سب سے الگ ہے، جو ہمیں اللہ کے کافی نزدیک لے جاتی ہے، جو کسی اور دن یا رات میں نہیں ہو سکتا۔ شب قدر کی رات پیمائش کی رات ہوتی ہے، جس میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے بندے کو کسی سوال اور جواب ڈھونڈنے میں وقت نہیں لگتا، اور نہ ہی اس میں دماغ خراب ہوتا ہے۔ اس لیے اس رات کو پیمائشی رات بھی کہتے ہیں۔ اسی رات کو قرآن کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا، جس کی وجہ سے رات کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اس رات کو عبادت کرنے والے بندے کے ساتھ اللہ ہمیشہ رہتا ہے، اور اس پر اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ برکت، ترقی، خوشی سب ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ جاتی ہے۔ بالکل اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس رات کو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس رات کی سب سے بڑی طاقت ہے، آپ جو چاہو وہ مانگو۔
اپنے لیے مانگو، اپنے گھر والوں کے لیے مانگو، اپنی پوری امت محمدیہ کے لیے مانگو، اللہ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ سے دعا مانگو اپنی اوقات یا حیثیت دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان کو دیکھ کر دعائیں مانگنا۔ فرشتوں کو اللہ کی رحمت کے ساتھ دنیا میں اتارا جاتا ہے اور روحیں بھی اس زمین پر آتی ہیں۔ اللہ کی عبادت، نفل نماز، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، شب قدر کی دعا اور ڈھیر ساری دعا مانگ کر کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتا دوں کہ تہجد کا کتنا بڑا عہدہ ہے اسلام میں، اللہ کی عبادت میں، اور اس کا ثواب تو ہر مسلمان کو پتہ ہوگا۔ اس لیے شب قدر کی رات اسے بالکل نہ چھوڑے، اس کا ثواب شب قدر میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، کیونکہ رمضان کا تیسرا عشرہ بہت ہی پاک ہے، اس لیے اعتکاف میں ضرور بیٹھنے کا اہتمام کیا کرو۔ اگر آپ اللہ سے اور بھی زیادہ نزدیک ہونا چاہتے ہیں، اعتکاف کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ جب انسان اپنا گھر باہر آرام کی زندگی چھوڑ کر اللہ کا ہو جاتا ہے پوری طرح سے، اور شب قدر کی اہمیت اور طاقت سورہ قدر میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس مبارک رات کی برکتوں سے نوازے اور اپنی عبادت کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک شیئر کریں اور ثواب کے حقدار ہو جائیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔